سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے، اور جو قرآن مجید کی دوسری آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معجزے واقعہ شق قمر کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو کچھ خصوصیات اور کچھ معجزات دیے تھے۔ معجزہ اس کی تعریف پچھلے جمعے بھی گزر چکی ہے کہ وہ عمل جو حقیقتاً اللہ کا فعل ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور نبی کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، اور اس کی مثل کائنات میں کوئی اور نہیں لہی جا سکتا۔ یعنی خرق عادت، خلاف عادت جو عمل کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات سے نوازا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی سچائی ظاہر ہو اور لوگ اس نبی کی نبوت کو تسلیم کر کے اس کے مذہب کو اختیار کریں۔ جسے صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا تھا کہ انہوں نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکالا، اب یہ کام کائنات میں کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے۔ کوئی کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اسے جواب یہ ہے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ سے باہر ہو، سمجھ میں آنے والی چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، وہ لاٹھی پتھر پر مارتے تو 12 چشمے نکل آتے، اسی لاٹھی کو سمندر پر مارتے تو 12 راستے بن جاتے، اسی لاٹھی کو سانپوں کے سامنے مارتے تو اژدہا بن جاتی، ہاتھ دیا تھا بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو چمکنا شروع ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، برس کے بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے، مادر ذات اندھوں کو اللہ کے حکم سے بینا کرتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی۔ میرے بھائیو دوستو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کے تذکرے ہونے چاہیے،
اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے، بے شمار۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات پر کتاب لکھنا شروع کی، دلائل النبوہ کے نام سے۔ 6 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جس میں صرف اور صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو ذکر کیا ہے، 6 جلدوں پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات پر کتاب لکھی، 1000 معجزات کو جمع کیا ہے۔ تو بے شمار معجزات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیے تھے، جن میں سب سے بڑا معجزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا، جو مذہب دیا، اس نبی کے جاتے ہی وہ معجزہ بھی ختم، وہ مذہب بھی ختم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذہب دیا وہ بھی تا قیامت، جو معجزہ دیا وہ بھی تا قیامت، زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس قرآن کے نہ حرف میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ نقطے میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ زبر میں آئی ہے، نہ زیر میں آئی ہے، نہ پیش میں آئی ہے۔ زندہ اور جاوید معجزہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دیگر معجزات دیے تھے، ان میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ وہ واقعہ معراج ہے، کہ اللہ رب العزت نے رات کے ایک مختصر پہر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، تمام انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سدرۃ المنتہا کی، پھر اکثر محدثین کے ہاں اللہ رب العزت کا دیدار کرا کے واپس زمین پر لے کر آئے۔ زندہ اور جاوید معجزہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں جب لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نبوت پر دلیل مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چمکتے ہوئے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چمکتا ہوا چاند ساری دنیا نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نبی کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ کوئی کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا، تو جواب یہ معجزہ ہوتا ہی وہ جو سمجھ سے باہر ہو، جو سمجھ سے باہر ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح کئی معجزات اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے نکلے مدینہ سے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پر ایک کنواں تھا، صحابہ اکرام کو پانی کی طلب ہوئی، سواریوں کو بھی ضرورت ہے، خود بھی ضرورت ہے، وہاں پر ایک ہی کنواں ہے، جا کر دیکھا وہ بھی خشک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اللہ کے رسول، پانی کی طلب ہے، ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، ایک ہی کنواں ہے وہ بھی خشک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی کوئی تھوڑا بہت پانی ہے؟ کہاں بھائی تھوڑا بہت تو ہے، کہا لاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، کرلی کیا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد 1400 صحابہ نے دیکھا وہ خشک کنواں جس میں پانی کا قطرہ نہیں تھا، نیچے سے پانی ابلنے لگتا ہے، کنواں بھر جاتا ہے۔ 1400 صحابہ اکرام وضو بھی کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں، ہوائے جات بھی پوری کرتے ہیں، اپنے جو ہے نا سواریوں کو بھی پلاتے ہیں، سب کچھ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ خشک کنواں ہے، کرلی کیا ہوا پانی پڑتا ہے، کنواں ابلنے لگ جاتا ہے، پانی سے بھر جاتا ہے۔
تبوک کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام یہی اپنی درخواست لے کر آئے، پانی کی ضرورت ہے، پانی ہے نہیں. کہا بھئی کچھ بچا کچا پانی ہے؟ کہاں بھئی ہاں ہے. میرے مسلمان دوستو، آپ نے یہ تو سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے نکل آئے. پتھروں سے چشموں کا نکل آنا کوئی بعید نہیں. ہم نے بھی دیکھے ہیں پہاڑوں سے پانی نکلتے ہوئے، ہم نے بھی دیکھے ہیں پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے، لیکن اپنے نبی کا معجزہ سنیے گا، دیکھیے گا. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول پانی نہیں ہے. کہا بھئی کچھ تھوڑا بہت بچا کچا پانی ہے؟ فرمایا ہاں تھوڑا بہت ہے. کہا کٹورے میں لے کر آؤ. صحابہ کرام کٹورے میں پانی لاتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کو ان کٹوروں میں ڈال کر واپس نکالتے ہیں. 1400 صحابہ کا مجمع ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سب نے دیکھا کہ حضور کی انگلیاں نہیں، وہ چشمے تھے جن سے پانی پھوٹ رہے تھے. ہم نے اس پانی سے 1400 صحابہ بھی سیر ہوئے، ہماری سواریاں بھی سیر ہوئیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم 1400 تھے، اگر ہم 1,00,000 ہوتے تو وہ پانی ہم سب کے لیے مکمل اور پورا ہو جاتا. میرے بھائیو دوستو، یہ میرے نبی علیہ السلام کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا. اور صرف یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کون ہیں؟ اصحاب صفہ میں سے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے مدرسے کے طلبہ ہیں. کس میں سے ہیں؟ مدرسہ صرف آج نہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلا مدرسہ بنا. سب سے پہلے طالب علم حضرات صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا، کسی نے جو کچھ لا کر دے دیا تو کھا لیا پی لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ بھوک لگی، میں باہر نکلا کہ بھئی راستے میں اگر ابو بکر مجھے مل گئے میں کوئی مسئلہ بھی پوچھ لوں گا، وہ میری بھوک کو پہچان لیں گے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کچھ کھلا لیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں باہر نکلا، سامنے سے دیکھا سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں. میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، وہ جلدی میں تھے، مجھے مسئلے کا جواب دیا اور آگے چل دیے. میری بات سمجھے نہیں. اتنے میں دیکھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں. میں خوش ہو گیا، چلو بھئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں، شاید یہ میری بات کو سمجھ لیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، وہ بھی جلدی میں تھے، جواب دیا، چلتے بنے. ہمیں پریشان ہو گیا. اتنے میں میری نظر امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگ گئے اور پہچان لیا. کہنے لگے ابو ہریرہ مجھے پتا ہے بھوک کی وجہ سے تو باہر آیا ہے، چل میرے ساتھ چل. حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں. گھر پیغام بھیجتے ہیں بھائی مہمان ہیں، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ جواب آتا ہے اور تو کچھ نہیں، ایک کٹورے میں کہیں سے دودھ آیا ہے ہدیے کے طور پر آپ کے لیے، صرف وہی ہے. حضور علیہ السلام بولتے ہیں وہی بھیج دو. وہ کٹورا لایا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری جان میں جان آتی ہے، دودھ کا کٹورا آ گیا، لیکن اگلے لمحے وہ جان نکل جاتی ہے جب حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ صفہ میں جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو لے کر آؤ. 70 صحابہ کرام. کتنے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک دودھ کا پیالہ، کٹورا چھوٹا سا، 70 صحابہ. بھوک مجھے لگی ہے، یہ تو سب پی لیں گے، میرے تو کچھ بچے گا نہیں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کر کر لاتے ہیں. حضور علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ کو جب کٹورا پکڑاتے ہیں تو پھر ان کے جان میں جان آ جاتی ہے، چلو بس سب سے پہلے تو میں ہی پیوں گا. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور یہاں سے شروع ہو جاؤ پلانے سب کو.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ لیا، پہلے صحابی سے شروع کیا، 70 صحابہ کو دودھ پلایا، پھر حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو، میں نے ایک مرتبہ پیا، پھر حضور کو دیا، حضور نے فرمایا اور پیو، تیسری مرتبہ فرمایا اور پیو، میں نے حضور سے فرمایا اتنا پی لیا، اتنا پی لیا گویا کہ میرے انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے تک دودھ آ چکا ہے، پھر حضور نے خود لیا اور پی لیا، اور اس کے بعد وہ پیالہ دودھ کا ختم ہوا۔ میرے دوستو یہ میرے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ پیالہ اور کٹورا دودھ کا ایک ہے، 70 صحابہ بھی پیتے ہیں، ابو ہریرہ بھی پیتا ہے، خود میرے نبی علیہ السلام بھی پیتے ہیں۔ یہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا۔ اور صرف یہی نہیں، میرے نبی علیہ السلام کو کائنات کی ہر مخلوق نے پہچانا ہے۔ اگر نہیں پہچانا میرے بھائیوں، ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا اپنے نبی کو۔ ایک صحابی کا اونٹ بتک گیا، اونٹ جب بتک جائے اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا، وہ انسانوں کو ختم کرتا جاتا ہے، بڑا خطرناک جانور ہے، موت کے گھاٹ اتارنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک صحابی کا اونٹ بتک گیا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ غصے میں تھا، اس کے قابو میں نہ آیا۔ وہ صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ حضور کوئی وظیفہ مجھے بتائیں، میں جا کر اس پر دم کروں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے فرمایا وہ اونٹ حیوان ہے، بے زبان ہے، نہ سمجھ ہے، آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، میرے کو خطرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو۔ حضور علیہ السلام کو صحابی ساتھ لے کر آئے، جس باغ میں وہ اونٹ تھا اس کا دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام اندر گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ بتکا ہوا اونٹ جو جس کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ آتا ہے اپنا سر لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام کو جانوروں نے بھی پہچانا، بے زبانوں نے بھی پہچانا، حیوانوں نے بھی پہچانا، نباتات نے بھی پہچانا۔ اگر کسی نے اپنے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا تو وہ ہم نے اپنے نبی کے مقام کو، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے نبی کے مقام کو پہچانا ہوتا تو ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو اپنایا ہوتا، ہم نے اپنے نبی کے چہرے کو اپنایا ہوتا، ہم نے اپنے نبی کے لباس کو اپنایا ہوتا، ہم نے اپنے نبی کی غمی اور خوشی کو اپنایا ہوتا۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو دوستو ہماری زندگیوں میں نبی کی سیرت نظر نہیں آتی، نبی کی سیرت نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کو کس نے پہچانا میں یہ بتانے لگا ہوں۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا، پہلی مرتبہ جب حضور علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو صحابہ کرام سب کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی رونے کی آواز سنی، وہ اس قدر رو رہا تھا جیسے بچے سسکیاں لے لے کر روتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام خطبے سے فارغ ہوئے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، وہ رو رہا کون ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضور خطبے سے فارغ ہوئے، اس درخت کے پاس گئے، اسے ایسے سینے سے لگایا جیسے کسی بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر تسلی دی جاتی ہے۔ اس درخت کو سینے سے لگا کر حضور علیہ السلام نے اس پر تھپکی دی اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ درخت اس وجہ سے رو رہا ہے کہ ایک طویل عرصے میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتا رہا ہوں، آج میں نے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگایا، میری جدائیگی میں یہ غم کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے نبی کو سب نے پہچانا، میرے بھائیو دوستو نبی کے مقام کو ہم نے نہیں پہچانا۔
ہم نے نہیں پہچانا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے غم اس دنیا میں بھی کیا, مرتے وقت بھی کیا, کل قیامت کے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کا غم کریں گے تو وہ ہم ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ساری امت پر, سارے لوگوں پر پریشانی ہوگی, سب کے سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اپنی پریشانی اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی کہاں سے کہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, وہ اس جو ہے نا پریشانی میں ہوں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے. اللہ رب العزت اپنے جلال کے جوبن پر ہوں گے, کوئی میرے رب کے سامنے کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا. سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ بھئی آپ تو ابو البشر ہیں, آپ تو اللہ کے خلیفہ بنائے گئے ہیں, آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں اللہ کے آگے ہماری درخواست رکھیں, حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو, یہ حشر کا میدان کا معاملہ ختم ہو. حضرت آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ اللہ آج جیسے جلال اور غصے میں ہیں اس سے پہلے کبھی ایسے جلال اور غصے میں نہیں آئے. اپنا عذر پیش کر کے, اپنی معذوری پیش کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا راستہ دکھاتے ہیں. جاؤ ان کے پاس, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا راستہ دکھاتے ہیں, لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس جا کر اپنی درخواست, اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنا عذر پیش کر کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ سے ہماری درخواست ہے آپ اللہ کے سامنے ہماری بات رکھیں, یہ حشر کا میدان کا معاملہ ختم ہو. موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر کے اپنا عذر پیش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے آپ تو روح اللہ ہیں, کلیمت اللہ ہیں, آپ ہمارا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کریں. عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے, لوگوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائیں گے. جب تمام لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں پڑوں گا, اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ اس سے پہلے اللہ کی ایسی حمد و ثنا کسی نے نہیں کی ہوگی. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے محمد سر اٹھا, مانگ میں عطا کرتا ہوں, سفارش کر تیری سفارش میں قبول کرتا ہوں. اس موقع پر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں جو دعا مانگوں گا وہ یہ ہوگی یا رب امتی امتی امتی. میرے بھائیو, اس دنیا میں نبی ہمارے لیے روتا رہا, اس دنیا میں ہمارے نبی نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے, بدن لہو لہان کرایا, سب کچھ لٹا دیا. مرتے وقت بھی اس امت کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگتے رہے. اگر نبی علیہ السلام کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی, خدا کی قسم ہمارے اعمال ایسے ہیں آج ہم بندر و خنزیر ہوتے, آج ہماری شکلیں مسخ ہو جاتی. یہ میرے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پر اجتماعی عذابات نہیں آ رہے. ورنہ قوم لوط نے کیا کیا تھا, صرف لواطت ہی کی تھی. یہودیوں نے کیا کیا تھا, صرف ہفتے کے دن شکار کیا تھا. اللہ رب العزت نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی. اللہ رب العزت نے یہودیوں کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک کر ان کے چہرے کو خنزیر اور بندروں میں تبدیل کر دیا. آج ہمارے اندر لواطت پائی جاتی ہے, فحاشی پائی جاتی ہے, زنا پایا جاتا ہے, جھوٹ پایا جاتا ہے, ظلم پایا جاتا ہے. دنیا کا کون سا گناہ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ پھر بھی اگر آج ہم اللہ کی اجتماعی پکڑ میں نہیں ہے تو یہ میرے نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میرے بھائیو, ربیع الاول کا پیغام صرف یہی ہے کہ اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیجیے, اپنے نبی کا دامن پکڑ لیجئے, اپنی زندگیوں کے اندر نبی کی سیرت کو لے آئیے. دین اسلام میلوں ٹھیلوں کا دین نہیں ہے, بھنگڑوں کا دین نہیں ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے.
دین اسلام اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لانے کا نام ہے۔ اگر ہزاروں ربیع الاول گزر جائیں، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے، میرے بھائیوں دوستو، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ربیع الاول میں بھنگڑے ڈالیں، میلے ٹھیلے کریں، لیکن چہرے پر نبی کی سنت نہیں آئی۔ خدا کی قسم بتاؤ، ایک نبی کا تو سہارا ہے، نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ دیگر اعمال ہیں۔ ایک نبی کی سفارش ہے۔ اگر ہم اپنے چہرے سے اس نبی کی سنت کو اتار کے کل قیامت کے دن سفارش کے حقدار کیسے بنیں گے؟ کل قیامت کے دن سفارش کے حقدار کیسے بنیں گے؟ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔